بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ گرامی قدر حضرات سامعین کرام اور ناظرین اعظام، کل یعنی 23 مئی 2021 عیسوی مطابق 10 شوال 1442 ہجری بروز اتوار کی بات ہے۔ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر میں نے اپنے موبائل کے میسیجز دیکھے تو یہ خبر پر نظر پڑی اور نظر ٹک کر رہ گئی۔ خبر یقیناً اندوہناک تھی، غمناک خبر تھی، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ خبر یہ تھی کہ معروف عالم دین ڈاکٹر مفتی مولانا محفوظ الرحمن عثمانی صاحب آج شام 5 بجے کے آس پاس پٹنہ کے ایک ہاسپیٹل میں اپنی جان آفری کی سپرد کر دی۔ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ یقیناً یہ خبر اندوہناک تھی، اور صرف میرے لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے بڑی خبر تھی، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، للہ ما اخذ ولہ ما اعطا وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ ہم سب کو اللہ کے حضور جانا ہے، ہم سب کو موت کا جام پینا ہے، موت کا فرشتہ پیغام لے کر آئے گا، اور ہمیں اور آپ کو اللہ کے حضور حاضر ہو جانا ہے۔ یقیناً جتنی کثرت سے اکابر علماء کے اور اسی طرح اہل تعلق اور رشتہ دار جانے انجانے مختلف لوگوں کی موت ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہماری آپ کی موت بھی بالکل سامنے ہے۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ موت کا استحضار ہونا چاہیے۔ موت کا استحضار جتنا زیادہ ہوگا، اللہ کی قربتیں اتنی زیادہ نصیب ہوں گی، دنیا بے لذت ہمارے سامنے ہوگی، اور پھر آخرت کی جواب دہی کا احساس ہوگا۔ ہم گناہ سے اور معصیت سے اسی قدر دور ہوتے چلے جائیں گے۔ خیر، یہ حادثہ یقیناً بہت بڑا حادثہ تھا کہ حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمن عثمانی علیہ الرحمہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ امت کو ان کا نعم البدل عنایت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل دے، ان کی وجہ سے جو خلا پیدا ہو گیا ہے اور دیگر اکابر علماء کی جانے کی وجہ سے اللہ اس خلا کو پور کر دے۔ مولانا محترم سے میری بہت زیادہ ملاقات نہیں تھی، لیکن ایک ملاقات ایسی تھی جو یقیناً یادگار ملاقات تھی۔ اس ملاقات نے اپنے بہت سارے نقش ہمارے ذہن و دماغ میں چھوڑ رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ میں سمجھتا ہوں 2006 عیسوی کی بات ہے، اور یہ درمیانی سال کی بات ہے۔ 2005 عیسوی کے اخیر میں جامعہ ازہر سے کلیے کی سند لے کے اپنے وطن حاضر ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد میری شادی ہوئی، کچھ دن گھر پر قیام رہا۔ 2006 عیسوی کے درمیان کی بات ہے کہ میں کسی کام سے امارت شریعہ بہار اڑیسہ کے مرکزی دفتر آیا ہوا تھا۔ اتفاق کہیے یا اللہ کی طرف سے کہیے، حضرت مولانا محفوظ الرحمن عثمانی علیہ الرحمہ کی تشریف آوری بھی اس دن ہوئی۔ مولانا کا قیام مہمان خانے میں تھا، مجھے خبر ہوئی، میں مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے ساتھ میرے عم محترم حضرت مولانا مفتی محمد ثناء الہدیٰ قاسمی دامت برکاتہم بھی تھے۔ مولانا سے بات چیت ہوئی، تبادلہ خیال ہوا۔ مولانا نے دریافت کیا کیا کر رہے ہیں، کہاں رہ رہے ہیں، کیا مشغولیت ہے۔ میں نے پوری بات بتائی کہ ابھی 2005 عیسوی کے اخیر میں جامعہ ازہر سے واپسی ہوئی ہے، اور تقریباً 7-8 مہینے سے گھر پر قیام ہے۔ فی الحال کہیں جڑا نہیں ہوں، کسی ادارے سے، کسی مدرسے سے، کسی تعلیمی گاہ سے جڑا نہیں ہوں۔ تو مولانا نے پیشکش کی اور یہ کہا کہ ہماری ایک آفس ہے دہلی میں۔ مولانا بہت بڑا ادارہ چلاتے ہیں، جامعۃ سپول میں، بہار کے ضلع سپول میں جامعۃ القاسم دارالعلوم الاسلامیہ کے نام سے بہت بڑا ادارہ چلاتے تھے، کہا جائے۔
خیر ادارہ تو باقی ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ مولانا ایک پرچے کے مدیر بھی تھے، اس پرچے کا نام تھا معارف قاسم جدید، دہلی سے پرچہ نکلتا ہے، مولانا کے ٹرسٹ ان کی سوسائٹی کے تحت نکلتا ہے۔ تو مولانا دامت برکاتہم نے اس وقت جو اب علیہ الرحمہ ہو چکے ہیں یہ بات کہی کہ اگر آپ چاہیں تو میری آفس میں آئیں، دہلی میں آفس سے مہمانوں کی آمد رہتی ہے، لوگوں کثرت سے لوگ آتے ہیں، بہت ساری خبریں، بہت سارے اعلانات اور بہت ساری مشغولیتیں ہوتی ہیں آفس کی، میں پرچہ بھی نکالتا ہوں معارف قاسم جدید، اس پرچے کی بھی دیکھ ریکھ کریں، آپ مہمان وغیرہ آئیں ان کا استقبال کریں، آفس کے چارج کو سنبھالیں۔ اس طریقے کی مختلف باتیں آئی، تنخواہ وغیرہ کی سلسلے میں بات آئی، لیکن اصل میں میری خواہش تھی اور چاہت تھی شروع سے کہ میں اپنی زندگی میں 4 کام میں سے کوئی کام کروں گا۔ جہاں تک تنظیم اور تحریکات سے جڑنے کا تعلق ہے تو وہ بھی ہمارے مشن کا ایک حصہ ہے اور تھا، لیکن پہلی ترجیح جو ہماری تھی اور اسی طرح ہمارے اساتذہ اور دیگر ہمارے مربی حضرات نے جو ترجیح ہمارے لیے اختیار کی وہ یہ کہ پہلی ترجیح ہو تعلیم و تعلم اور درس و تدریس۔ تو مولانا سے گفت و شنید ہوئی، بات چیت ہوئی، بہت اچھے لگے مولانا اور بات ان کی بہت اچھی لگی، دل بھی چاہا کہ مولانا سے جڑ جاؤں، ان کے آفس میں چلا جاؤں، چارج سنبھالوں اور پرچے کی نگرانی کروں، پرچے کی دیکھ ریکھ کروں، اس مناسبت سے لکھنے پڑھنے کا بھی ایک ماحول رہے گا، لیکن میری اولین ترجیح تھی کہ درس و تدریس سے جڑوں، اسی لیے بات آئی گئی اور ختم ہو گئی، اور پھر میں چند ماہ کے بعد جنوب ہند کے مشہور معروف ادارہ دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد میں آ گیا اور درس و تدریس سے منسلک ہو گیا۔ مولانا سے وہ جو ہماری ملاقات تھی 2006 عیسوی کی، جس کا پورا پس منظر میں نے آپ کو بیان کیا، وہ ایسی گفتگو تھی کہ اس کے نقش آج بھی ہمارے ذہن و دماغ میں تازہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ علین میں جگہ دے۔ مولانا کی زندگی میں جو ہم نے دیکھا، جو پڑھا، جو جانا اور سنا، یقیناً متعدد نمایاں اور صاف اور نمایاں کارنامے آپ کے ہیں اور وہ انشاءاللہ وہ کارنامے باقی رہیں گے۔ میں چند اوصاف و خصائل جو مولانا کی زندگی میں تھے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یا یہ نمایاں وصف کہا جائے کہ مولانا کثیر الاسفار شخصیت کے حامل تھے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ پورے ہندوستان میں علماء برادری میں سے شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو کہ جنہوں نے تقریباً 52 ممالک کا سفر کیا ہو۔ 2006 عیسوی میں جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تو باتوں باتوں میں مولانا نے فرمایا کہ 40 ملکوں کے دورے ہو چکے ہیں، 40 ملکوں کا دورہ ہو چکا ہے، 2006 عیسوی کی بات ہے۔ ابھی وفات سے کچھ دن پہلے یہ بات معلوم ہوئی کہ تقریباً دنیا کے 52 ممالک کا مولانا نے سفر کیا ہے، یقیناً ایک نمایاں وصف ہے۔ ایک دوسری صفت مولانا کی ہے کہ مولانا کا انداز بیان انتہائی نرالا تھا، انداز گفتگو ایسا تھا کہ جس کے سامنے بات کی جائے، بات رکھی جائے، وہ یقیناً متاثر ہوگا، متاثر ہوئے بغیر وہ نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ انداز بیان تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ ذہنی صلاحیت تھی جو اللہ نے انہیں عنایت فرمائی تھی۔ تیسرا نمایاں وصف مولانا کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سیاسی اثر و رسوخ بھی بہت دیا تھا، اور اس سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے بڑے بڑے پروگرام میں بڑی بڑی شخصیتوں کو انہوں نے بلایا اور ان شخصیات کی شرکت ہوئی، جس کی وجہ سے پروگرام کامیاب بھی ہوا، پروگرام کو شہرت بھی ملی، پروگرام مفید بھی ہوا، سودمند بھی ہوا۔ ایک چوتھا وصف مولانا کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا علماء کرام اور اپنے مہمانان گرامی جن کو پروگرام میں بلاتے تھے ان کی وہ اچھی ضیافت کرتے تھے اور ہدایہ اور تحائف سے بھی نوازتے تھے۔ یہ انتہائی نمایاں وصف ہے۔ ہدیہ لینا تقریباً تمام لوگ جانتے ہیں اور چاہتے ہیں، لیکن ہدایہ تحائف دینا، اپنی جیب سے خرچ کرنا یا اسی طرح مہمانوں کے اکرام میں خرچ کرنا، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔
مولانا کی نمایاں خوبی تھی، نمایاں وصف تھا کہ وہ ہدایہ اور تحائف علماء کرام کو، مہمانان گرامی کو اچھا خاصا دیا کرتے تھے۔ مولانا کے مختلف کارنامے ہیں، ان کارناموں میں سے ایک عظیم کارنامہ مولانا کا یہ ہے کہ صوبہ بہار میں مولانا کا جو ضلع ہے، ضلع سپول، اپنے علاقے میں ایک بڑا ادارہ قائم کیا جس کا نام ہے جامعۃ القاسم دارالعلوم الاسلامیہ۔ ایک تعلیمی ادارہ ہے، عالی شان عمارتیں ہیں، عالی شان بلڈنگیں ہیں، اور اسی احاطے میں ایک پرشکوہ مسجد کی بھی تعمیر کیے، اور یقیناً مسجد کو دیکھنے کے بعد مولانا کی نفاست پسندی، مولانا کا اعلیٰ ذوق اور مولانا کی تگ و دو اور ان کی محنت کا پتہ چلتا ہے۔ یقیناً مولانا کے ساتھ اور بھی افراد ہیں، ایک پورا کارواں ہے، پورا قافلہ ہے جو کام کر رہا، لیکن میر قافلہ کہا جائے، میر کارواں کہا جائے، وہ ہے مولانا کی ہے، میر کارواں کی حیثیت سے ہے، مولانا کی ذات تھی، میر کارواں کی حیثیت سے ان کی ذات تھی۔ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ان سے کام لیا۔ ایک دوسری خصوصیت میں سمجھتا ہوں مولانا کا جو نہایت اعلیٰ کارنامہ ہے، وہ کارنامہ یہ کہ قادیانیت، ختم نبوت اور فرق باطلہ پر جو کتابیں پہلے تحریر کی گئی تھی اور نایاب کتابیں تھیں، مولانا نے ان کتابوں کو دوبارہ ترتیب دے کر شائع کرایا۔ مولانا کی تحریر بھی بہت عمدہ تھی، بہت اچھی تھی، معارف قاسم جدید میں آپ کی تحریر آیا کرتی تھی۔ آخر میں ہم یہی دعا کریں گے کہ آپ کی جو کارنامے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، جو کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئیں اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دے، اور آپ کے لگائے ہوئے پودے کو اللہ ہمیشہ تر و تازہ رکھے، اس کے دائرے میں وسعت اللہ تعالیٰ پیدا کرے اور وہ قیامت تک وہ ہرا بھرا رہے۔ آپ کی جو متعلقین ہیں، متوسلین ہیں، چاہنے والے ہیں، اہل و اولاد ہیں، اہل و عیال ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عنایت فرمائے، صبر کی توفیق دے۔ آپ کی جانے سے جو خلا پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس خلا کو پر فرما دے۔ ایک بات اور کہتے چلوں میں آپ کو کہ کل کا دن عجیب و غریب دن تھا۔ کل میں بہت زیادہ مشغول بھی تھا، یعنی کل گزشتہ اتوار کو 23 مئی کو، اور کل حادثات کی خبریں بھی بہت زیادہ ملی ہیں۔ صبح سویرے ہی میرے ایک دوست ہیں، ان کے استاد محترم کی وفات ہوئی، وہ خبر آئی۔ پھر جیسے ہی دوپہر کا وقت ہوا تو ایک اور ہمارے دوست ہیں، ان کی بہن کی وفات کی خبر آئی۔ جیسے ہی شام آنے لگی، ڈھلنے لگی، حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان عثمانی علیہ السلام کی وفات کی خبر آئی۔ جیسے رات کے 11 ساڑھے 11 بجے میں بستر پر سونے کے لیے جا رہا تھا، اس وقت ایک خبر آئی کہ ہمارے گاؤں کی ایک خاتون جو رشتے میں دادی لگتی تھی ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن میں 4 ایسے حادثے جو بالکل اپنے گھر کے حادثے کی طرح کہا جائے، اہل تعلق کے حادثے کی طرح کہا جائے، کہ میں اندر سے ٹوٹ کے رہ گیا، اور پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کل سے عجیب کیفیت تھی، مشغولیت بہت زیادہ تھی، لیکن عجیب چہرہ اترا اور ایسا لگ رہا تھا کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ ہے، اللہ ہی بہتر جانے ایسا کیوں تھا۔ ابھی بھی مولانا کے بارے میں جو میں نے باتیں کہیں آپ کے سامنے، بہت سارے جملے ایسے کہ میں کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوں، لیکن جملے ٹوٹ گئے، جملے مڑ گئے، زبان پھسل گئی، جملوں میں تکرار ہو گیا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے میرے دوستو جب غم میں آدمی ڈوب جاتا ہے، حادثات پے در پہ آنے لگتے ہیں، اور اپنے گھر کا حادثہ ہو، ایسا حادثہ ہو جس کو انسان اپنا حادثہ سمجھے، زبانیں لڑکھڑاتی ہیں، پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، قلم کے اندر بھی لرزش طاری ہو جاتی ہے، اور آدمی بھی بہت ساری باتوں میں ایسی حالت میں چلا جاتا ہے کہ کیفیت ہی اس کی عجیب و غریب ہو جاتی ہے۔ ہم پھر مولانا کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ امن و سکون عنایت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کی کیاری میں سے کیاری بنا دے، عالم برزخ کو جنت کی کیاری میں سے کیاری بنا دے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے، اعلیٰ علیین میں جگہ دے، اپنے مقبول مقرب بندوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔